اس کے بعد ایک عافقی بڑھ کر حملہ ہوا اور کلام پاک کو پاؤں سے ٹکرایا۔ ایک دوسری شخص کنانہ بن بشر نے اس زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹھ ماری کہ حضرت عثمان تھیورا کر پہلو کی بل گر پڑے۔ زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہوا۔ اس کے بعد عمر بن الحمق نے سینہ پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ سے نہ دیکھا گیا، وہ بے تابانہ بچانے کے لیے دوڑی، ان کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے وہ اڑ گئی اور سودان بن حمران نے لپک کر شہید۔ یہ وہ سوال ہے جو کمیشن میں بھی، پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی سوال آیا تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کرنا اسی نے شہید کیا تھا، سودان بن حمران نے۔ یہ نام نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تلاوت جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ تجہیز اور تکفین، تجہیز اور تکفین میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 4 افراد، بعض کہتے ہیں کہ شریک تھے، بعض کہتے ہیں کہ 17 افراد تھے، وہ یہاں ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ یہ جو اہم چیزیں ہیں نا یہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تجہیز اور تکفین، یہ حادثہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو پیش وہ آیا تھا، تو 18 ذی الحجہ کو بھی آپ نوٹ کر لے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کے بعد کا واقعہ ہے۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا، بدامنی کی وجہ سے کسی کے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑی تھی۔ وہ دن تک لاش مبارک 2 دن تک لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ دوسری دن کے شام کو چند آدمیوں نے جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ شہادت کی طہارت غسل سے بے نیاز تھی، چنانچہ انہی کپڑوں، خون آلودہ کپڑوں میں 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا۔ کتنے آدمیوں نے؟ 4 آدمیوں نے۔ بے اختلاف روایت حضرت زبیر بن عوام یا جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی، تو جبیر بن مطعم کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا صحیح ہے، یہ راجح قول ہے۔ اور کابل سے مراکش تک کے فرمان روا کو 17 آدمیوں کی مختصر جماعت نے خفیہ جنت البقیع سے متصل حش کوکب میں سپرد خاک کیا۔ میں کیا ہوں، ان کی قبر کو میں نے دیکھا بھی ہے۔ صرف ان کی قبر جو ہے نا واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی ہے، باقی جتنے صحابہ کی قبریں کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کی قبر ہے۔ اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا۔ شہادت کے وقت 82 سال اس کی عمر شریف تھی۔ یہ 82 سال ان کی عمر تھی نا، اس کو نوٹ وہ کر لے۔ باقی ابو بکر کی عمر وفات کے وقت 63 سال، آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت 63 سال، عمر فاروق کی وفات کی عمر 63 سال، حضرت علی کی عمر 63 سال اور ان کی 82 سال ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدت خلافت چند دن کم، 12 سال، 12 دن کم 12 سال ان کی جو ہے نا وہ خلافت وہ عمر ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا صحابہ پر اثر وغیرہ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یا اگر آج پڑھنا چاہے تو آگے تک لے جاتے ہیں اس کو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ یہ آگے شہادت کے بعد کدھر گیا؟ صحابہ پر اثر۔ حضرت عثمان کی شہادت عظمیٰ معمولی واقعہ نہ تھا۔ آپ کی زندگی میں لوگوں نے آپ پر نکتہ چینی بھی کی، مخالفتی بھی ہوئی، لیکن اس حادثہ کے پیش آ جانے کے بعد ہر مسلمان دم بخود، صحابہ مضطرب اور بے قرار اور مخالفین نادم و پشیمان تھے۔ حضرت علی نے جس وقت یہ خبر سنی، دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا الہی میں عثمان کی خون سے بری ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر ساری مخلوق اس قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح اس پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا لوگو اگر تمہاری بدعمالیوں کی سزا میں کوہ احد تم پر پٹ پڑے تو بھی بجا ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا عثمان کی شاہ سے وہ رخنہ پیدا ہو گیا جسے پہاڑ بھی بند نہ کر سکتا۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ثمامہ بن عدی، یہ تو مختلف صحابہ کی رائے تھی حضرت عثمان کی شہادت پر، شہادت کی نتائج۔ حضرت عثمان کی شہادت در حقیقت تنہا آپ کی شہادت کا واقعہ نہ تھا، بلکہ وحدت اسلامی کی شکست اور مسلمانوں کا شیرازہ کا برہمنی کا وہ حادثہ تھا۔ بہرحال یہ آپ ساتھ ساتھ یہ نوٹ کرتے جائیں نا کہ ان کے اسباب کیا تھے، انہوں نے حکومت کیسے سنبھالی، مخالفین نے جو ہے نا وہ اعتراضات کیسی کی، پھر شہادت کیسی ہوئی۔ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، ساتھ میں ٹیسٹ کے حوالے سے، خاص کر انٹرویو کی اب وہ حوالے سے بھی، یہ ازواج اور اولاد کی طرف وہ آ جائے۔ حضرت عثمان نے مختلف اوقات متعدد شادیاں کی، ان میں سب سے اولادی ہوئیں۔ حضرت عثمان کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور کلثوم یکی بعد دیگرے آپ علیہ السلام کی عقد میں آئی۔
حضرت رقیہ کی بطن سے ایک صاحبزاد عبداللہ تھی. آپ کی کل اولادوں کی تعداد 17 یا 18 جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. عہد عثمانی پر وہ تبصرہ. حضرت عثمان کو اگرچہ اطمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع صرف 5 سال ملا، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے امت اسلامیہ کی بڑی گران قدر خدمات انجام دی اور بہت سی ممالک زیر نگیں ہوئیں. نظام خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ میں اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں کسی ترمیم اور اضافہ کی بہت کم گنجائش تھی. تاہم جو گوشے تشنا تکمیل رہ گئے تھے اس کی تکمیل ہوئی اور رفع عامہ کے بہت سے کام وہ سر انجام وہ پائے گئے. باقی یہ فتوحات نظام خلافت ہے، مجلس شورا ہے، تبدیل عمال کے احتساب، ان کی نگرانی ہے، یہ تو ہم نہیں پڑھیں گے. باقی بیت المال کے محاصل اور مصارف یہ بھی صیغہ فوج، تو یہ تو پہلے انہوں نے چونکہ قائم کیا تھا، یہاں بھی کوئی ضرور نہیں ہے. ہاں بحری فوج اور اسلامی بیڑا جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ ہے کہ بحری فوج اور امیر معاویہ کے دور میں یہ تھوڑا سا پڑھیں، یہ نہ پڑھیں یہ بحری فوج والا. یہ آپ لوگوں کا کیا مسجد نبوی کی تعمیر تک پڑھے یا نہیں، یا کل پڑھنا ہے جیسے آپ لوگوں کی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کل جو ہے نا یہ جو مسجد نبوی کی تعمیر ہے اور مذہب صدیقی کی اشاعت ہے وغیرہ، یہ کچھ اہم MCQs بھی اس میں ہے، تو وہ کل پھر آپ نوٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ میں سینڈ